سے ہے کہ جب فطر ہوتا ہے، جیسے افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار بھی اسی فاطر سے لیا گیا ہے جس سے فاطمہ لیا گیا ہے، مشتق ہے۔ افطار یعنی وہی توڑ دینا، الگ کرنا، جدا ہو جانا، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف پلٹنا۔ رب ذوالجلال فاطر السماوات والارض ہے، شگاف لے آتا ہے، خلقت کرتا ہے، اور فاطمۃ الزہرا فاطمہ ہے، جدا ہے، الگ ہے، خود بھی الگ، اور چن چن کے دیکھ رہی ہیں جس کے دل میں فطرت خداوندی باقی ہے، یہ ضمیر جس کے دل میں بیدار ہے، نور ایمان جس کے دل میں ہے، اس کو چیر چیر کے دور کی طرف لا رہی ہیں۔ وہ ہے فاطمہ، یعنی جدا، الگ، ایک خلقت دے رہی ہیں، ایک نئی زندگی ہمیں دے رہی ہے۔ وہ زندگی جس زندگی کی ہم سب تلاش میں ہیں، وہ جو ہمارا ڈریم ہے، ہمارا خواب ہے، ہم سب کے سب جس کی آرزو رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ زندگی مل جائے، وہ زندگی کوثری زندگی ہے۔ ان دنوں میں کثرت سے سورہ کوثر کی تلاوت کر کے بی بی کو اس کا تحفہ دیں۔ بتائیے، سورہ کوثر کثرت سے پڑھیں۔ معصوم نے فرمایا، نور ششم کا فرمان ہے، اکثر الخیر فی النساء، یاد کر لیں یہ حدیث، زیادہ خوبیاں عورتوں میں ہیں، عورتیں خوبیوں کا جڑ ہے۔ عجیب حدیث ہے، اکثر عورت ہے، لیکن کیوں ہے اکثر الخیر فی النساء؟ کیونکہ نساء مؤمنین کی سیدہ کوثر ہے۔ کوثر وہ خیر کثیر جس کو سمجھانے کے لیے ہمیں خیر کثیر کہنا پڑتا ہے، وگرنہ کثیر کچھ اور ہے، کوثر ہے ہی کچھ اور۔ بعض عربی کے ایسے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، یہ سب مانتے ہیں، سارے مترجمین کہتے ہیں نہ رحمان کا ترجمہ پاسبل ہے نہ رحیم کا، اس لیے کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، کیونکہ جو بھی ترجمہ کرے وہ کافی نہیں ہے۔ کوثر بھی ایسے ہی بلا ترجمہ لفظ ہے، خیر کثیر کہنا کوئی حقیقی ترجمہ نہیں ہے۔ کوثر وہ کوثر جو دنیا میں کوثر ہے۔ دیکھیں آج یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم سب کو عزادار ہونا ہے، لیکن لہٰذا وہ کوثر، وہ خیر کثیر، یہ کثرت کے ساتھ ان کی نسل، ان کی ذریت اس دنیا میں، اور آج یہ محفلیں، یہ علمی میدان، یہ سب کے سب فاطمۃ الزہرا کا دسترخوان ہے، خیر کثیر۔ اور آخرت میں یہ کوثر کہتے ہیں حوض کوثر کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ذات زہرا وہ ذات ہے جہاں آ کر نبوت اور امامت آپس میں مل گئیں۔ اتصال نبوت و امامت، استمرار نبوت امامت کے ذریعے ذات فاطمۃ الزہرا سے ہوا نا۔ اور آخرت میں بھی آپ دیکھیں جنتی وہ پاک ہستیاں ہیں جو پاک ہیں تبھی تو جنت میں جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے حوض کوثر سے سیراب ہو کر اور طہارت سے مالا مال ہو کر اس جنت ابدی میں داخل ہونا ہے۔ وہ حوض کوثر جہاں پر تمام نبوت اور ولایت اور امامت کا ملاپ ہوگا، اتصال ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حوض کوثر وہی کوثر محمدی، وہی نور فاطمہ، حوض کوثر کا باطن فاطمہ، حوض کوثر کے ساقی علی مرتضی، حوض کوثر وہ مقام جہاں پہنچنے کی تمنا ہم سب کو ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر حوض کوثر سے سیراب ہونا ہے، اگر درخت توبہ کے نیچے میرا ہم نشین بننا ہے، تو اس سورے کی تلاوت کرو کہ جب وہ سورہ نازل ہوا تھا تو نبی اکرم کے چہرے پر سرور، تبسم، خوشی۔ وہ سورہ جب نازل ہوا تو کفار نا امید ہو گئے، جس طرح الیوم یئس الذین کفروا، یوم غدیر کے دن کفار نا امید ہو گئے تھے اپنے تمام ہیلوں اور اپنے تمام مکاریوں سے، اور ایک دن جب کوثر محمدی فاطمۃ الزہرا عرش الہی سے فرش کی جانب ظاہر ہوتی ہیں تو
کفار کہتے ہیں آج ہم نا امید ہو گئے. وہ ہے یہ کوثر جو کہ اس انداز سے ہمیں اس زمانے میں بھی ہماری عطش، ہماری تشنگی، ہماری جوع، ہماری بھوک کو ختم کرنے کی یہ کوشش میں ہے. کہا دنیا میں یہ کوثر اور آخرت میں وہ کوثر اس انداز سے جو سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا اس کے لیے